آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم آپ کو اس مقدس گھر کے بارے میں بتائیں گے جہاں سرور کائنات، یہ وہ مبارک گھر ہے جو ہر ربیع الاول کے مقدس مہینے میں قدرتی روشنیوں اور روحانی فضاؤں سے معمور ہو جاتا ہے، جو قدرت کا ایک حیرت انگیز معجزہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس بابرکت مقام کی حقیقت اور اس سے جڑی مبارک روایات سے پوری طرح مستفید ہو سکیں۔ ارے دوستو، ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا کہ اے علی، مجھے بتائیے کہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ وہ دن ہے جب اللہ نے اپنے محبوب کو زمین پر نازل کیا۔ وہ شخص حضرت علی علیہ السلام سے مزید سوال کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے شیر خدا، مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس دن کیا کیا ہوا تھا؟ تو حضرت علی علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے شخص سنو، جب اللہ نے اپنے محبوب کا ظہور کیا تو آسمان کے تارے اس طرح روشن ہوئے کہ زمین پر سارے نجومی سجدے میں گر گئے۔ اس وقت مصر اور روم میں قحط آیا ہوا تھا۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو مصر اور روم میں بارش برسنے لگی، لوگ خوشی سے جھومنے لگے۔ وادی شام جو ہزاروں سالوں سے خشک تھی، وہاں پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اس وقت جہاں جہاں آگ کی پوجا کی جا رہی تھی وہ خود بخود بجھ گئی۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے ان کے بت اچانک سے گرنے لگے، اور فارس کی وہ آگ جس کو خدا سمجھ کر پوجا جاتا تھا اور جس پر فارس کے لوگ فخر کیا کرتے تھے، وہ آگ بھی اس وقت بجھ گئی۔ جب آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مصر کا سب سے بڑا بت زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے وہ زمین پر گر گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں پوری دنیا میں اس سال ہر ماں کو بیٹا عطا کیا، اور زمین پر جو عورتیں بانجھ تھیں، بچے پیدا نہیں کر سکتی تھیں، اور جو جانور بچے پیدا نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی جھولیوں میں بھی اولاد ڈال دی۔ اس لمحے زمین پر موجود ہر انسان ایک مسحور کن خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ ہر کوئی یہی بات کر رہا تھا کہ یہ خوشبو اس آخری نبی کی ہے جس کی آمد کا وعدہ اللہ نے پچھلی الہامی کتابوں میں کیا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت زمین پر موجود سارے درخت حضرت عبد المطلب کے گھر کی جانب جھکے ہوئے تھے۔ جب یہ منظر حضرت عبد المطلب نے دیکھا تو آپ مسکراتے ہوئے گھر کی طرف آئے، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ آپ کا گھر بغیر کسی لائٹ، بغیر کسی دیے اور بغیر کسی چراغ کے باقی تمام گھروں سے روشن تھا۔ اس رات قرب و جوار میں رہنے والی عورتیں حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئیں اور کہنے لگیں کہ اے آمنہ، تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات میں بھی چراغ جلا کر رکھتی ہے، حالانکہ بڑے بڑے امیر رات کو چراغ بجھا کر سوتے ہیں، لیکن تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا ہے۔ جس پر حضرت آمنہ نے فرمایا کہ آؤ تم سب کو دکھاؤں کہ میرے گھر میں کون سا چراغ ہے۔ جب عورتیں اندر گئیں تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھولے میں موجود ہیں اور ہر طرف نور ہی نور بکھرا ہوا ہے۔ اسی نور کی وجہ سے سارا گھر روشن تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں روشن ہو جاتی ہے، یعنی وہ گھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے وہ گھر ربیع الاول میں روشن ہو جاتا ہے۔ اس سال بھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس گھر سے لوگوں نے روشنیاں نکلتی ہوئی دیکھی۔ قرب و جوار کے لوگ سبحان اللہ پکارنے لگے۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت یعنی نعمت کبریٰ ہے، جس کے لمحات کو سال، دن، مہینہ، تاریخ اور وقت کے اعتبار سے تمام اوقات سے بڑھ کر فضیلت حاصل ہے۔ شیخ المحدثین حضرت عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رات اور دن کے حصوں میں ولادت کی نسبت سے لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ آپ دلیل پیش فرماتے ہیں کہ وہ رات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے وہ لیلۃ القدر سے اس لیے افضل ہے کہ اس کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ظہور ہوا، اور لیلۃ القدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو لیلۃ القدر امت کو ملی، اور پھر یہ رات ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے، جبکہ پیدائش کی رات اور فضیلت اور رحمت سارے جہانوں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان رحمت للعالمین سے جلوہ افروز ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے صدقے میں زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں عام ہیں۔
दोस्तों कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की नेमत करार दिया गया है, जिनका कुफार मुशरिकीन और यहूद नसारा ने इनकार किया। इरशाद खुदाबंदी है, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत नाशुक्री से बदल दी और अपनी कौम को तबाही के घर ला उतारा। इस आयत मुबारका में नेमत से मुराद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस है। दूसरे मकाम पर इरशाद बारी ताला है, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, यानी जश्न मनाओ। अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और बहुत बड़ी रहमत है। फजल और रहमत के शुक्राने में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि ए महबूब आप फरमा दें कि ये अल्लाह का फजल और इसकी रहमत है, और चाहिए कि इस पर खुशी करें। इस आयत करीमा से ये साबित हो जाता है कि रबीउल अव्वल में खसूसी एहतमाम के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना और रमजानुल मुबारक के महीने में नज़ूल कुरान का जश्न मनाना बहुत बड़ी सआदत की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल खल्क की तरह कमाल खल्कत में भी अल्लाह ताला ने किसी मखलूक को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसल पैदा नहीं किया और न ही करेगा। दोस्तों हजरत अली से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बहुत दराज कद थे और न ही पस्ता कद। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पर सीधे और किनारों पर खमदार यानी कुंडलों वाले बाल मुबारक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्खी माइल रंगत और भरी दाढ़ी शरीफ से मुत्तसिफ थे। हथेलियां भारी और कद मुबारक कामिल साबित के हामिल थे। जब चलते तो कुव्वत से चलते, गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंदी से उतर रहे हैं। इधर उधर तवज्जो फरमाते तो पूरी तवज्जो फरमाते। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को देखा और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद देखा। पहले से मुराद विसाल से पहले और बाद से मुराद विसाल के बाद। दोस्तों आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होने और इनकी तालीमात पर जिंदगी गुजारने की तौफीक को